مفتی صاحب، یہ حمزات کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ جنات ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حمزات کے تعلق سے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہر بندہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو شیطان ہوتا ہے اسی کو حمزات کہتے ہیں، جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس بچے سے لے کر بڑھاپے تک، مرتے وقت تک وہ حمزات اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اور وہ جو حمزات ہوتا ہے یہ جنات میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمزات جو ہوتا ہے جنات میں سے ہوتا ہے، شیطان ہے وہ بھی جناتوں میں سے، آگ سے پیدا ہے۔ تو یہ حمزات جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو برے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور اچھی لائن کی طرف، اچھے طریقے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اچھے بات بتانے والا، اچھے کام کا خیال ذہن میں ڈالنے والا فرشتہ بھی موجود ہے، برائی کی طرف لانے والا، وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھی انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خون کے ساتھ سراحت کرتا ہے۔ یہ جو حمزات ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے ساتھ، یہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے جسم کے اندر خون کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گھٹنوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی فرما برداری نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن کا مطلب یہ تھوڑی ہے وہ ڈنڈا لے کر آئے گا یا آپ کے سامنے تلوار لے کر آئے گا، وہ آپ سے غلط کام کرائے گا، وہ آپ سے گناہ کے کام کرائے گا۔ تو جو حمزات ہوتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گناہ کے کام پر طمع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کے کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ہم ہیں یہ اچھے کام کرے، یہ اچھے کام کرتا رہے۔ تو جب کوئی بندہ، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اچھے عمل کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کے اچھے کاموں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نیک کام کرنے کو کہتا ہے اور نیکی کی طمع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اچھے کام کرے، اور جب وہ بندہ اچھے کام کرتا ہے تو فرشتہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ خوش ہوتا ہے اور وہ بڑا تندرست اور صحت مند ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے کام دیکھ کر، اور اسے لگتا ہے کہ ہماری محنت جو ہم اس بندے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کے کام کرتا ہے تو شیطان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، حمزات جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے، کیونکہ جیسا ہم اس سے چاہتے ہیں، جس بندے کے ساتھ ہم ہیں یہ واقعی گناہ کے کام کرتا ہے اور ہم جیت میں چل رہے ہیں، ہم جیت گئے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پھر صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسے ہی ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کو آپ دلیل نہ بنائیں لیکن اس سے سبق حاصل کریں، کہ ایک مرتبہ ایک شیطان سے ملا۔ ایک شیطان بڑا تندرست، صحت مند اور بڑا خوبصورت بال اور بڑا موٹا تازہ صحت مند تھا، اور ایک شیطان بڑا کمزور اور بڑے عجیب بال اور بڑا بوڑھا بھاڑا تھا، بڑا کمزور۔ تو اس کمزور شیطان نے، کمزور جن نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم بڑے موٹے تازے صحت مند ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ میں جس کے ساتھ رہتا ہوں نا تو میں اسے گناہ کے کام کرواتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو وہ سارا کھانا میں کھا جاتا ہوں، بس وہ کھانا کھاتے ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، کھانا میں کھا لیتا ہوں۔ جب وہ بالوں میں تیل ڈالتا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو سارا تیل میرے سر میں آ جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے وہ میری باڈی میں لگتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ میرے میں لگتا ہے، وہ کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے نہیں کرتا ہے، جتنے کام کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے، مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے میں صحت مند اور تندرست رہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں جس کے ساتھ رہتا ہوں، جس انسان کے ساتھ، وہ جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ کھانا وہی کھاتا ہے، میرے پیٹ میں نہیں آتا ہے۔ تیل ڈالتا ہے بسم اللہ پڑھ کے ڈالتا ہے تو اس کے سر میں جاتا ہے، میرے سر میں نہیں آتا ہے، تو میں ایسے ہی رہ جاتا ہوں، اس لیے میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں ضرور موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور غیر مومن جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی وہ تو ایک آنت سے کھا رہا ہے لیکن 6 آنتوں سے، اور شیطان کھاتا ہے، کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، بھوک ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سارے کام کرنا چاہیے، مسجد جانے سے پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا، گھر میں داخل ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے داخل ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، بازار جائیں تیسرا کلمہ پڑھ کے جائیں، مسجد سے باہر نکالیں تو
دعا پڑھ کے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں، لیٹرنگ میں داخل ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں، کیونکہ جو وہاں شریر خبیث وغیرہ اور خبیثہ اور جنات لیٹرنگ میں ٹوائلٹ میں رہتے ہیں، تو جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ان شیاطین اور اس انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ شریر جن اور خبیث اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے تو ان کے درمیان سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ٹوائلٹ میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے الٹا پیر رکھ کے جایا جائے، باہر نکل کے دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اور لیٹرنگ سے باہر سیدھا پیر پہلے نکالیں۔ یہ تمام سنتیں، دعائیں، وظائف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو یہ طریقے فالو کرنے کے بجائے تمام وظائف کی طرف ہم دوڑتے ہیں کہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے ہیں، احکام ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اندر برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم ناکام ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو۔